اور جنت میں ڈال دیا گیا، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ ہم چاہے چیختے رہیں، چلاتے رہیں کہ ہمارے گاؤں کا مکھیا کامیاب، ہمارے گاؤں کا پنچایت سمیتی کامیاب، ہمارے علاقے کا ضلع پارشد کامیاب، ہمارے علاقے کا پنچایت سمیتی کامیاب، ہم چیختے رہے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ ڈاکٹر بنا ہے وہ کامیاب۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں نہیں، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں وہ ادخل الجنہ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب۔ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فرمایا کہ لوگوں، جانتے ہو کہ تم میں عقل مند انسان کون ہے؟ میں اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ذرا مجھے بتائیں کہ عقل مند آدمی کون ہے، آپ کہیں گے کہ جو دن رات بیٹھ کر کے لوگوں کو چونا لگاتا رہتا ہے۔ چونا لگانا سمجھتے ہیں؟ اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، جو چونا لگاتا رہتا ہے، یعنی یہ بولے کہ صاحب میں آپ کو 2000 روپیہ مجھے دیجئے، میں واپس دوں گا تو 500 روپیہ بڑھا کر کے دوں گا۔ آپ کو بھی وہی بولا، دوسرے کو بھی وہی بولا، تیسرے کو بھی وہی بولا، چوتھے کو بھی، پانچویں کو بھی، چھٹے کو بھی، 15-20 آدمی کو اسی طرح چونا لگایا، اور چونا لگانے کے بعد کسی دوسرے علاقے کی طرف رخ کر کے کوچ کر گیا، اس نے اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ اب تلاش کرتے رہیے کہ وہ 500 روپیہ میرا بڑھ کر کے ملے گا تو وہ چونا لگانے والا ہوا۔ اور آج کل تو نیٹ کے زمانے میں خاص طور سے ایک ایک قدم پہ چونا لگانے والا موبائل پہ فون کرے گا کہ صاحب آپ کا ATM نمبر چاہیے، پورا کا پورا گروپ گھوم رہا ہے، فون کرے گا کہ آپ کا ATM نمبر چاہیے، اس لیے کہ آپ کا ATM بہت جلد بند ہونے والا ہے، اپنا آدھار کارڈ بنائیے، بتائیے آپ کے آدھار کارڈ کا نمبر کیا ہے، آپ کے موبائل پر OTP جائے گا، آپ بتائیں گے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں، اگر اتفاق سے کم پڑھا لکھا آدمی ہوا تو فوراً بتا دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ صاحب جلدی سے اپنا ATM نمبر بتائیے، آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپیہ گورنمنٹ کی طرف سے یا فلانی کمپنی کی طرف سے ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عقل مند وہ انسان نہیں ہے جو رشوت کھاتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، لوگوں کو چونا لگاتا ہے، بیوقوف بناتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو ایسا عمل کرتا ہے جو عمل اس کو آخرت میں کام دے، آخرت میں اس کو کام دے اللہ کے یہاں، وہی سب سے عقل مند انسان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بیوقوف انسان کون ہے جانتے ہو؟ جو خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جو ہمیشہ اپنے دل کے اندر، جو شیطان اس کو چاروں طرف سے حملہ کر کے اس کے دل کے اندر جو غلط خیال ڈال رہا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد سے مؤذن نے اذان کی آوازیں پکاری ہیں، اللہ مؤذن نے مسجد سے اذان کی صدائیں بلند کی، اس کے کانوں میں پڑی، اس نے سوچا کہ اللہ کے منادی نے آواز دی ہے، چلو اب نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں۔ اچانک دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ صاحب ابھی تو کچھ کام باقی ہے، فلانا کام دیکھتے ہیں، فلانی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بیٹھ گیا دیکھنے کے لیے، فلانا سیریل دیکھ رہے تھے، ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، ذرا مکمل کر لیں تب جا کر کے نماز پڑھیں۔ شیطان نے ذہن میں بات ڈال دی، دل میں بات ڈال دی، وسوسہ ڈال دیا کہ تم جا رہے ہو، ابھی تو مؤذن نے اذان کی آواز پکاری ہے، ابھی جماعت کھڑے ہونے میں تقریباً 15 منٹ کا وقت باقی ہے، ایسا کرو اس ایپیسوڈ کو مکمل کر لو تب جا کر کے مسجد میں داخل ہونا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا، ذہن کے اندر خیال پیدا ہوا، دل تبدیل ہوا، اچھے کام کے لیے جا رہا تھا لیکن ذہن میں ایک نئی بات آ گئی، بیٹھ گیا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے، دیکھ رہا، پتہ چلا کہ دیکھتے دیکھتے 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ
وقت گزرتا چلا گیا، مسجد سے جو مؤذن کی صدا بلند ہوئی تھی، امام نے بھی اپنی نماز پڑھا دی۔ اس کے بعد آدمی کو یہ احساس ہوا کہ نماز تو ختم ہو گئی ہے، تو اب قضا بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا آدمی جو خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کے دل میں جب بھی خیال پیدا ہو، بس دل میں جو تمنا گڑائی لے، جو احساس ہو، جو فیلنگ ہو، جو بھاونا ہو، جو احساس ہو، اس کے پیچھے اگر بھاگے، اللہ کے رسول فرماتے کہ ایسا آدمی بیوقوف انسان ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، جہنم کو چاروں طرف سے خواہشوں سے باندھ دیا گیا ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے جہنم کوئی تالاب ہو اور اس کے کنارے کنارے جو آپ باندھ دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خواہشوں سے باندھ دیا گیا۔ یعنی جو بھی آدمی خواہشوں کے پیچھے بھاگے گا، جو بھی آدمی خواہشوں کی طرف دوڑے گا، جو بھی آدمی دل کے اندر اگر شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر اس کے پیچھے بھاگے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے جہنم کا راستہ چن رہا ہے۔ اور جو جنت کا راستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو چاروں جانب سے مصیبت اور مشکلات سے بھر دیا ہے۔ یعنی یہ ہے، آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کچھ کرنے کا، لیکن اگر اللہ کا ڈر پیدا ہوا ذہن کے اندر، دماغ کے اندر اگر خیال پیدا ہوا اور آپ نے اللہ کے ڈر سے اگر اس کام کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ عقل مند انسان ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حساب و کتاب کا وقت نہیں آیا، حالانکہ حساب و کتاب کا وقت قریب ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے، لوگ غفلت میں، اس کو احساس نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو خواہشوں کا سیلاب ہوتا ہے ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، یہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ ایک انسان اگر ایک مرتبہ غلط کر لے تو بار بار اس کے دل کے اندر، ذہن کے اندر غلطی کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ ہر آدمی جو مصیبت میں پڑتا ہے، پریشانی میں پڑتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پریشانی جو دوسرے آدمی کے ساتھ پریشانی ہے، ہمارے ساتھ وہ پریشانی نہیں آئے گی، یہ عام طور پہ لوگ خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں ڈرو اس دن سے، قیامت کے زلزلے سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، کہ عالم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا منظر برپا کرے گا کہ لوگ پریشان حال ہوں گے۔ حال یہ ہوگا کہ حمل زدہ عورتیں اپنے بچے کو، حمل کو گرا دیں گی، اور گودی میں لیے ہوئے لوگ جو مائیں ہوں گی وہ اپنے بچے کو بھول جائیں گی۔ کو سمجھنا ہے تو اس کی تہ میں ٹہلا کر، سمندر کو سمجھنا ہے تو اس کی تہ میں ٹہلا کر، یہ ساحل ہے یہاں تو مچھلیاں کپڑے بدلتی ہیں، دھوپ میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، دھوپ میں نکلو گھٹاؤں میں نہا کر دیکھو، زندگی کیا ہے کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف آنکھوں سے ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی، صرف آنکھوں سے ہی دنیا نہیں دیکھی جاتی، دل کی دھڑکن کو بھی بینائی بنا کر دیکھو۔ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں،
جن کی داڑیاں پک گئی ہیں، جن کے کپڑے آپ کمزور دیکھ رہے ہیں، پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، جن کے ریڑھ کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، پیر کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، آپ انہیں کمزور نہ سمجھو، بے وقوف نہ سمجھو، انہوں نے زمانہ دیکھا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو بھیجتا ہے، رسول کو بھیجتا ہے، تو دراصل اسی لیے بھیجتا ہے تاکہ لوگوں کو متنبہ کرے کہ لوگوں، اگر تم نے دنیا میں رہتے ہوئے یہ خیال کر لیا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، تو یاد رکھنا تمہارے اوپر اگر اس وقت بچپنا ہے تو جوانی آئے گی، اگر جوانی ہے تو تمہارے اوپر بڑھاپا آئے گا، اگر تم مضبوط ہو تو کبھی کمزور ہوگے۔ وہ بتاتا ہے، سمجھاتا ہے کہ بھائی سنبھل جاؤ، وقت ہے سنبھل جاؤ۔ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ مکہ کے لوگ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑ پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں اللہ کا نام جپو، پرمیشور کا نام جپو، ایشور کا نام جپو، ایک پرمیشور کو مانو، ایک بھگوان کو مانو، ایک ایشور کو مانو۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مانو گے تو کیا ہوگا کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ مکے کے لوگ تھے، نظر نہیں آتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، تب دیکھا کہ ہمارے پروجوں نے، ہمارے بڑے باپ داداؤں نے تو یہ کیا ہے کہ بتوں کی پرستش کی ہے، سینکڑوں معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکایا ہے۔ یہ نیا آدمی کون سا آ گیا؟ لوگوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، کسی نے کہا کاذب ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کہا پاگل ہے۔ لیکن دیکھا وقت آیا، ایسا وقت آیا کہ دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح سے نوازا۔ جب اللہ کے رسول نے جب دیکھا، جب مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی، کم تعداد میں موجود تھے، انتہائی قلیل جماعت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کامیابی سے نوازا۔ جب سارے کے سارے لوگ کامیابی سے حاصل کرنے کے بعد جب ابھر آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں جو کافروں کی لاشیں ہیں، جو کفار اور مشرکین کے مرے ہوئے لوگ ہیں، ان کی لاشیں جمع کی جائیں۔ اللہ کے رسول کے کہنے پہ وہ لاشیں جمع کر دی گئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمین میں گڑھا کھودو۔ اللہ کے رسول کا حکم ہوا، زمین میں گڑھا کھود دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساری لاشوں کو اس کے اندر جمع کر دو۔ اللہ کے رسول کا حکم ہوا، لاشیں رکھ دی گئیں۔ اللہ کے رسول ان لاشوں کے سامنے کھڑے ہوئے، لاشوں کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ کے رسول نے لاشوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا کہا کہ اے مکہ کے رئیسو، اے عبدین، سونے والوں، مرنے والوں، تمہیں بہت ناز نہ تھا کہ تمہیں کبھی شکست نہیں ہوگی، تم یہ سوچتے تھے کہ تمہاری ہار نہ ہوگی، تم یہ سوچتے تھے کہ تمہارے اوپر موت طاری نہ ہوگی، تم یہ سوچتے تھے کہ محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ نہیں دے گا۔ یہ دیکھو آج تمہاری لاش پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ مرے ہوئے لوگ سے اللہ کے رسول باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ دوڑے ہوئے آئے، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس مرے ہوئے لوگوں سے کیا بات کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کی بات سن پا رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے رسول نے ایک تاریخی جملہ کہا میرے دوستو، تاریخی جملہ کہا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری آواز کو یہ سن رہے ہیں، لیکن اگر ان کی بے چینی کو اگر تم سن لو تو ان کی بے چینی اتنی اندوہنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سن کر تمہارے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا کہ جب یہ جو بدمستی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ شاید ان کے اوپر موت نہیں آئے گی، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، چاہے وہ بڑا ہو، بوڑھا ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، پیسہ والا ہو، ناتواں ہو، پہاڑوں پہ رہنے والا ہو، اے سی کمرے میں رہنے والا ہو، امریکہ کے واشنگٹن ڈی سی میں رہنے والا ہو، یا ہندوستان کا پرائم منسٹر ہو، یا ہندوستان کا وزیر اعظم ہو، یا پھر کوئی بھی منتری ہو، اللہ فرماتا ہے سب کے اوپر موت طاری ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا جب لوگ رشتہ دار، اعزاء، اقربا کو، جنازے کو جب لوگ کاندھا دیتے ہیں، قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں جب ہم قبرستان کی طرف
زمین کے نیچے دفن کر دیتے۔ نبی کونین فرماتے ہیں کہ وہ جو مرنے والا انسان ہے وہ اپنے جانے والے لوگوں کی قدموں کی آہٹ سنتا رہتا ہے، حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہتا۔ جس کے نامہ اعمال اچھے نہیں ہوتے، جو دنیا میں اچھا کام نہیں کیا ہوتا ہے، وہ ہائے ہائے کرتا ہے کہ میرا مال کہاں گیا، میری دولت کہاں گئی، میری ثروت کہاں گئی، میرے بچے کہاں گئے، میری بیوی کہاں گئی، میرے والد صاحب کہاں گئے، میری ماں کہاں گئی، کون کہاں، رشتہ دار کہاں، میرے چچا کہاں، میرے دوست کہاں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی جس کے نام اعمال میں کوئی اچھا عمل نہیں ہوتا، نیکی نہیں ہوتی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بے چین ہوتا ہے لوگوں کو جاتا ہوا دیکھ کر۔ لیکن جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، جن میں نیکیاں ہوتی ہیں، انہیں بے چینیاں نہیں ہوتی۔ آج پڑھ لے، روزہ رکھ لے، زکوٰۃ دے دے، صدقہ بات یاد کر لے، دوسرے کاموں میں تو ہم بہت آگے آگے رہتے ہیں، لیکن اتفاق سے مدرسہ تعلیم القرآن کے کسی مدرس نے آپ کے سامنے اگر زبان کھول دی کہ مدرسے میں 2 عمارت کی تعمیر ہو رہی ہے، کچھ اللہ کے لیے کچھ عنایت کر دیجئے، ہمارا منہ خراب ہونے لگتا ہے، پیشانی پہ پھل آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی چیز نہیں ہوگی تو یہی چیز ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر پیسہ دے دیا تو یوں چیختے چلاتے ہیں کہ صاحب میری طرف سے 50 روپیہ، چیختے ایسے ہیں جیسے لگتا ہے کہ اس سے پہلے چیخنے کی آواز اتنی گہرائی سے نکلی ہی نہیں تھی، جہاں آج نیتا جی دے رہے تو زور سے بول رہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک ہاتھ سے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نمائش نہیں ہے، پردرشن نہیں ہے، عمل وہی بہتر ہے جو دل کی گہرائی سے دیا جائے، عمل وہی بہتر ہے جو دل کی عطا سمندر سے دیا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے تو بائیں کو خبر نہ ہو تب وہ عمل قابل قبول ہے۔ آج لوگ بڑے اتراتے ہیں، ہماری نمازیں ایسی ہیں، اگر الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو اسی لیے پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ، اللہ نے فرمایا ایک مقام پہ میں نے پوری دنیا کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، ہر چیز کا جوڑا۔ دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت، یعنی اگر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے تو آخرت بھی آنے والی ہے۔ آپ اس گمان میں مبتلا نہ رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو نشٹ نہیں کرے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عام لوگوں کی طرح جو چند وقت کی نماز پڑھ کے اترانے لگتے ہیں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہماری نمازیں بڑی ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت نمازیں پڑھ لی ہیں۔ بعض دفعہ تو لوگ یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ صاحب ہو جائے گا، اگر سب لوگ جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی جہنم میں جائیں گے، دیکھا جائے گا، ایسے بول دیتے ہیں لوگ۔ ارے اللہ کی جہنم کیا تمہارے معمولی سلگائی ہوئی آگ کی طرح ہے؟ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں نا، ارے یار یہ جنت اور جہنم کچھ نہیں ہے، یہ مولوی لوگوں کے نا چندہ بٹورنے کا ایک ہتھیار ہے، وہ اتنا جنت جہنم کرے گا کہ تم گھر گھر کے پیسہ دے دو گے۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد آئی، ایک صاحب جو ہے نا اہلیہ کا ان کا بڑا جھگڑا ہوتا تھا۔ ایک روز کی بات یہ ہے کہ وہ صاحب بڑے غصہ ہوئے اور اپنی اہلیہ سے، اپنی مشہور صاحب یہ رسول ہے میرے دوستوں، یہ مذاق کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب آخرت کو قائم کرے گا، آخرت کی منزل میں پہلی منزل ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے داماد، اپنے وقت کے انتہائی امیر اور کبیر انسان۔ روایت میں آتا ہے کہ جب ان کے سامنے آخرت کا ذکر ہوتا، کبھی اگر قبر پہ جاتے، کبھی اگر قبرستان جاتے، قبروں کو دیکھتے، حضرت عثمان غنی اتنا زیادہ روتے، اتنا زارو قطار روتے کہ ان کی داڑیاں تر ہو جاتی۔ کسی صاحب نے پوچھا کہ اے عثمان غنی، جب آپ کے سامنے قیامت کا ذکر آتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے، جب آپ کے سامنے حشر کا ذکر آتا ہے اتنا نہیں روتے، اے عثمان غنی آخر آپ قبرستان میں جب قبر کی بات آتی ہے تو اتنا کیوں رہتے روتے؟ حضرت عثمان غنی اللہ نے بہت نوازا تھا، ارب پتی آج کا اڈانی اور امبانی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا،
یہ جو اڈانی امبانی والے لوگ ہیں نا، جو پیسوں پہ اپنے زمین کو بیچتے ہیں اور بھارت کی مریادہ کو اپنے پیروں سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر حضرت عثمان غنی جیسی دولت ہو جاتی تو پھر کیا بات تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی دولت عثمان غنی کو دی تھی کہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ تقریباً ملک شام تک صرف جہاں تک نظر جاتی تھی صرف عثمان غنی کی بکریاں اور جانور اور ان کے ساتھ کام کرنے والے تقریباً 7,000 لوگ اس زمانے میں عثمان غنی کے اندر میں کام کرنے والے لوگ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے امیر و کبیر انسان، لیکن جب قبر کا معاملہ آتا، جب قبر کا ذکر آتا، قبرستان میں جاتے زاروں قطار روتے. پوچھنے والے نے پوچھا عثمان غنی کیوں روتے ہو؟ عثمان غنی نے فرمایا کہ میں نے اپنے سسر محترم آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے. جس نے اس منزل کو پار کر لیا وہ اللہ کے یہاں بھی کامیاب. اس لیے میں روتا ہوں کہ اے اللہ میری پہلی منزل کو کامیاب کر دے. حضرت سعد بن معاذ مشہور صحابی رسول، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے، معمولی صحابی نہیں، اتنے بڑے صحابی، لہیم چہیم، لمبے قد و قامت کے آدمی، بڑا ڈیل ڈول، جسم بھی بھاری. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جب ان کی موت ہوئی صحابہ کرام نے طاقت لگا کر کے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانا چاہا، لیکن جنازہ ان کے وزن کے حساب سے بھاری نہیں تھا. اللہ کے رسول سے ذکر کیا گیا، اے اللہ کے رسول سعد بن معاذ کا وزن تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے جب جنازہ اٹھایا ہے تو بہت ہلکا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے سعد بن معاذ کے جنازے کو بظاہر تم نے کاندھا دیا تھا، لیکن دراصل ان کے جنازے کو فرشتوں نے بھی ہاتھ لگا دیا تھا، اس لیے وزن نہیں معلوم ہو رہا تھا. یہ وہ سعد بن معاذ، اتنے بڑے صحابی. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے تھے. کہ جب اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی انسان کے جنازے کی نماز میں 40 موحد آدمی، توحید والا آدمی اگر شامل ہو جائے، ایک روایت کے مطابق 40، ایک روایت کے مطابق 70، ایک روایت کے مطابق 100، یعنی اگر اتنے توحید پرست لوگ اگر جمع ہو گئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی بخشش کے لیے کافی ہے. حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب سعد بن معاذ کی موت ہوئی، تحرک لہ العرش، اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کے جنازے میں شامل. آج جو لوگ اپنی نمازوں پہ، عبادتوں پہ اتراتے ہیں وہ سنیں، اتنے بڑے صحابی رسول، لیکن جب ان کی موت ہوئی تو اللہ کے رسول نے خلاف امید سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کے بعد اللہ کے رسول دعا فرمانے لگے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول عام طور پر لوگوں کی موت کے بعد اتنی لمبی دعا نہیں کرتے، کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول اتنی لمبی دعا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام پریشان ہیں. ایک نے دوسرے کو دیکھا، دوسرے نے تیسرے کو دیکھا، معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک لمبے وقفے کے بعد جب دعا ختم کی، صحابہ کرام آئے، پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ عام طور پہ اتنی لمبی دعا نہیں کیا کرتے، آخر کیا معاملہ ہے کہ آپ نے سعد بن معاذ کے موت دفنانے کے بعد آپ نے اتنے لمبے وقت تک دعا کی ہے؟ دوستو، ایسا صحابی، ذرا آپ سوچیں کہ ایسا صحابی جس کو 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں شامل،